عليه وسلم تسليما. بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار مطابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاکہ غوث اعظم زیر سایہ علی. منشا یہی ہے سلسلہ کی بخار کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسنوں کے بارے میں. سب تعریفیں اس ذات پاک جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے سوا کوئی معبود و مستوری نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں درود اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صورت گرے ازل میں تیرے اعتبار پر، صورت گرے ازل میں تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا. کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے. کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے. تجھی کو سب ہی پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں. سبھی تجھی کو سبھی پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں. میرے دوستو، الحمدللہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا مقصد مالک کو یاد کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا. مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے ہیں کہ قیامت والا نے آئے پوچھا جا سکتا ہے اچھی تقریر کرتا ہے، آئے پوچھا جا سکتا ہے چپڑی کوئی اللہ والے یا یہ کھڑی ہوئی. آدھی مولانا صاحب اتنا شیر ہو گیا، شیر کھا دکھانا ہکا گالے یہ دیکھ رہا یہ کچھ نہیں اور کوئی نہیں کچھ. بی بی ہو کے ڈی گالے قیامت والے نے کہ اللہ فرمانا ہے اے میرے بندے دس میں تو تیرا ہوں، تو کے گاؤں کی دنیا تے بنا رہے گا. میں تو تیرا ہوں، میں تو تیرا ہوں، تو کہتا ہو کہ دنیا تے بنا رہے گا. تو حقیقت یہ ہے وہ ذات بہت مہربان ہے. کائنات کے ہر عمل کا مقصد اس کی رضا ہے. الحمدللہ آستان پاک میرے مرشد اور خواجہ پیر محمد کرم حسین رحمۃ اللہ تعالی قافلہ پہلی دفعہ نجف اشرف کربلا محلہ بغداد شریف الحمدللہ کافی سالہ کی خواہش ہے. میرے رب نے کرم فرمایا، توفیق دیتی، حال کا منظور کیتا تو سانو سارا بہت دل سے کرونا نہیں ہوتا نہ پیسہ نہ ہوتا. یہ انہوں کی مہربانی ہے. یہ چند گھڑیاں چند لمحے کچھ گزارے نے، حاضریاں دیتیاں نے، ساڑیاں حاضریاں بھی لوائیاں نہ ہو. آئے سارے سنگی ہے، یہ سارے پیر کا آستانہ ہے. غوث
آگے تک نگاہ فرما کے پیچھے تک نگاہ فرما مولا علی پاک کی بارگاہ، امام حسین پاک کی بارگاہ، غازی عباس میں تمام کیڑے گنا کیڑے گنا بندہ تھائی انہاں دے نام گنا جتھے جتھے مارے گئے وہ روحانی سکون ملیا، وہ روحانی ترقی عطا کی گئی جڑی سمجھن تے سوچن دی بات اتنا کچھ عطا ہے۔ مکہ مدینہ تو بعد ساڈے نزدیک افضل ترین جگہ یہ جگہ ہے جتنے مولا علی کا مزار ہے، جتنے امام حسین، جتنے تیرے تے میرے پیر یعنی اللہ پیر غوث پاک کا دربار۔ یہ بھائی سادہ سفر تفصیل کرو بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ ڈر اٹھا یہ ماہ مبارک ذی الحج ہے، بہت ہی بابرکت اور اس کے مہینے دے وچ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یہ دے وچ کی قربانی ہے، وہ دے وچ کی قربانی مسلمان دسیا گیا کہ تیرا مڑ تو لے کے اخیر تک قربانی ہی قربانی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ فرمایا میں اپنے ابراہیم کو آزمایا، کیڑی لوڑ ہے آزمانے کی، وہ عالم الغیب ساری جان گئے، مڑ بھی آزمایا فرمایا اس ازمائش سے وہ پورا ہو گیا۔ مڑ اساں وہ دن لے کے وعدہ کیڑا قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا تو ساڈے امتحان تے پورا ہویا ہے، اساں تینوں کائنات دا رہبر تے امام تے قائد بنا چھوڑا۔ پوری بنی نو انسانیت کا ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے قائد رہبر قال انی جاعلک للناس اماما۔ اس مہینے کے نال ابراہیم علیہ السلام دی یاد جڑی ہوئی، قربانی جڑی ہوئی۔ یہ ماہ مبارک پہلے 10 دن اتنے اہم ہیں۔ پہلے تو میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک دن روزہ رکھے سال کے روزیاں کا ثواب پائے۔ جڑا رات نفلی عبادت کرے، فرمایا اس نے یہ عبادت کی تھی جویں شب قدر میں اس نے عبادت کی۔ قرآن کی تلاوت کرو، رمضان المبارک بعد سب تو افضل ترین دن ہے جنہاں کی عبادت میرے رب کو پسند ہے۔ عائشہ ربی سارے دن کو جنے وہ دی دنوں میں کچھ اس دی مخصوص دن ہوتے جنہاں کو رب تعالیٰ وقت شان عطا فرمائے۔ رمضان شریف شاہ اللہ فرمایا کہ اللہ کا مہینہ دوے دا آکے ہی دے، رمضان کو اللہ کا مہینہ دوے دا آکے ہی دے، اللہ کا مہینہ بس اللہ کو خصوصیت رسے۔ اسی طرح باقی مہینے کی عبادت میرا رب کریم ہے، قبول کرتا، لیکن فرمایا جڑے ایدہ دی عبادت ہے میں انہاں نوں کئی گنا بھگا کے عبادت کروں، پڑھ کے عبادت قبول کی، عبادت کرو، تلاوت کرو، روزہ رکھو اور تہجد پڑھو، درود شریف پڑھو، ذکر کرو، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور عرفہ کا دن جس مسیحات کرتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھیا، فرمایا پچھلے سال کے گناہ بھی معاف تے اگلے آمن والے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائے۔
یہ حدیث مبارک عرفہ والے دن حج والے دن اس دا دنوں کا ذکر میرے رب نے قرآن میں فرمایا. اتنی اہمیت حکومت والے بابرکت ہے. اسے قربانی ہے, اسے حج ہے. اللہ رب العزت نو ہن حج سال دے وچ ایک دن تھانوں پتہ ہے عرفہ دا وہ کوئی بات اسی کرتے ہیں سارا سال تقریباً ہو چکا ہے. حاجی یاد کرتے ہیں تو سارے کرتے ہیں, لیکن حج نہیں. حج تو ہونا ہے جو میرے رب نے دل مقرر کیتا ہے. 9 11 کے بعد تو میں ہوں ایک بکرا سی بچہ کریے کہ ایسی قربانی کا کرنا ہے, قبول ہو گئی نہیں ہو سکتا. دل ہی وہ نہیں ہے. مالک نے جو دل مقرر کیتا ہے اسے دل قربانی کرو تو قبول ہوتی ہے. اگر نہیں کرو گے تو قبول 3 دن ہے. اور قربانی کے ویسے کافی سارے مسائل ہیں جڑے تھانوں تے مینوں پتہ ہونے چاہیے. قربانی انہاں بندیاں تے واجب ہے جنہاں دے گھر 52 تولے چاندی دے برابر چاندی ہوئے یا پیسہ ہوئے. 52 تولے میں نہیں پتا کتنے پیسے دے, اتنا مال وہ کول ہے, اتنے پیسے کے برابر وہ گھر دے جانور وہ کول ہیں, پھر اس کے بعد اگر ایسے نہیں انتقال ہو قربانی نہیں. سارے بندے پتہ کوئی نہیں ہوگا ایک آدم جڑا کہ قربانی سان بچکانا ہے وہ خدا دے بندے ہوگا کٹیاں بچیاں بچکانا آئی اللہ دے رسول بچکانا. یہ مسئلہ بندی کر لگے. بے شک قربانی سنت ابراہیمی ہے, ایک ایک بال دے بدلے نیکی ہے. فرمایا ہے کہ وہ سرات تھوڑی سواری ہے بڑھ سے, لیکن بخشش کرامنی ہے تو سنے محمد بات کرنا مختلف مسئلہ کٹے لگے. قربانی ہمیشہ موٹی تازی سونی خوش ہوتی ہوتی رضا کانے ڈلے لگڑے کمزور حصے نہیں قربانی ہوتی. کوئی قربانی نہیں. شوق نہ کرو بلکہ وہ رکھو کھانے 6 مہینے ہوں تو رواج بن گیا. قربانی بھائی پیسے دیتے تو کیا کرتے کتا ساٹھ رہا کوئی برادری نے کہا یہ ایک دن کا یہ کی بھی سکی تھی گھر جا کے قربانی کر دیں. گھر جا کے قربانی ہوتی دے سکتا ہے تو ہو جائے قربانی کو آسمان دے سکتا کئی اگر نہیں ہو گیا. فرمایا تھوڑا گوشت نہیں ہے پڑتا, تھوڑا تقویٰ پڑتا. تقویٰ گوشت کھانے واسطے قربانیاں نہ کرو, قربانیاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا واسطے کرو. سنت ابراہیمی سمجھ, اور سنت ایسی ہے حالم صاحب استطاعت واجب صاحب استطاعت ہوئے ہوتے واجب. بعض لوگ آتے ہیں جی قربانی نہ کرو تو غریبان دی ہو جاؤ. قربانی والا پیسہ غریبان نہیں دے سکتے, وہ دن قربانی کی تھی جائے. ان اتریادیاں میں سب تو بہترین عمل قربانی ہے. 2 خون بہامنا ہے, کوئی اور عمل ایسا نہیں. قربانی کرو کسی کو دکھانا واسطے نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی رضا. موٹے تازے لوگ اللہ کو قدر نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں. جڑے نہیں کر سکتے وہ تو چنگے. میرے رسول ہمیشہ جب میں قربانی کرتے ہیں نا یہ دعا کرتے ہیں, اللہم اے میرے اللہ کہ میں محمد کی طرف قربانی کروں, من آل محمد میری آل کی طرف, من امت محمد کہ میری امت کی طرف قربانی. وہ لوگ جڑے میرے امتی نہیں
کر سکتے. مولا علی شیر خدا ہمیشہ دو قربانیاں کر دیا. کسی پوچھے رسولہ دو کرے دے فرمایا میرے حضور میں نے حکم دیتا ہے ایک اپنے نام دی تے ایک میرے نام دی ہمیشہ کرتا ہے. تسی جڑے صاحب استطاعت لوگ ہیں نا اپنے ماں باپ کے نام دی حج بھی کر سکتے ہو قربانیاں بھی کر سکتے ہو. بعض لوگ آتے نہیں بالکل تسی کر سکتے ہو جتنی تھانوں رب نے توفیق دیتی. بعض لوگ آتے گھر کا ایک کو فرض کر لے نا کہ سارے کی ہو جائے. ہرگز نہیں. اگر صاحب استطاعت ہے ہر بندہ اپنے طرف قربانی کرے ہو جائے. اگر گھر کا سربراہ ہے نا وہ کرے تو سارا بھی ہو جاتی. لیکن اگر اولاد بھی صاحب استطاعت ہے تو انہوں نے بھی قربانی کرنی چاہیے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو قربانی کی حقیقت کتوں شروع ہوئی ہے؟ قرآن مجید ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. وہ پورے اترے. انہوں نے ایک آزمائش ایک قربانی آئی. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے بڑی دعاواں کے نال بڑی انتظاماں نال اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ پاک کے وطن کے وچ عطا فرمائے. یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام پورے ہو چکے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور کو پیار کرتے. ایک تو اللہ کے پیغمبر ہیں. پھر جو بچہ 6 مہینے بندہ ہی نہ وہ ایک دن اتنا بد گیا. پھر انہوں نے پیشانی وچ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار فرمایا. فرشتے اکٹھے ہو گئے. عرض کی تھی مالک ابراہیم تیرا خلیل ہے دوست ہے. ہاں میرا خلیل ہے. اگر تیرا خلیل ہے تو پیار دہیج نال کریدا محبت دہیج نال ہوتی ہے. کہتا تیرے گھر بچے ہیں ہر ویلے موٹے تے چاہیے سبدا ادھر کول چاہیے تو ہر چنتا چلتی ہے راتی اسے میں چاہیے. دوئی آنے سے اتنے گنجائش کائی نہیں. اسی وجہ تو میرے رب نے امتحان لیا اور فرمایا فرشتوں کے ذریعے حکم فرمایا. خواب کے ذریعے میرے رب نے فرمایا کہ ابراہیم پیاری چیز میرے راہ میں قربان کر دے. 8ویں دن حج آپ نے 100 اونٹ ذبح کیا اللہ کی راہ میں. اللہ کا حکم ہے. اسی طرح تیسری رات ہوئی. دوسری رات حکم آ رہا عرض کردے مالک تیری رات کی شاید قربان کرا. پھر ارشاد فرمایا میری راہ کے وچ وہ چیز قربان کر جیڑی تیری کائنات تو سب تو زیادہ پیاری ہے. جس کو تم محبوب اور پسند کرتے ہو. سمجھ گئے اللہ کے خلیل عام ہستی کھائی صبح ہوئی. اللہ کا پیغمبر نہ گھبریا ہے نہ پریشان ہے. وہ بیلی دے حکم دے کے سر تسلیم ہم ہے جو مزاج اقرار ہے. کچھ ابا کمالی کر رہے. صبح اٹھے بیوی حاجرہ پاک نے فرمایا میرے بچے کو تیار کر. میں نے کپڑے کو کیوں آج ایک بیلی کے گھر دعوت اس کے جانا اور کپڑے کو بائے خوشبو لائی سونے تیل لائے آگ چھوٹی بھی لے رہی رسی بھی لے رہی. جس نے چلے سب تو پہلے شیطان آ گیا کہ سمانی ہو گیا نا کہ دیر کی چھوڑ. اگر بیوی حاجرہ پاک کو لایا تھا تجھے پتا ہے تیرا یہ گھر کدھر لگے گا.
دعوت لے کے لیکن دعوت کوئی نہیں اسی بات کرو آپ فرماتے ہیں کبھی باپ بھی آپ نے پتر اسی بات کرتا ہے اتنی منتا نال دے ہوا ہر ویلے پیار کرتے ہیں یہ کیویں ہو سکتا ہے دور رہتا ایک جگہ تے آپ کی عمر 7 سال ایک جگہ تے 13 سال عمر ہے جس لئے واقعہ ہے اس وقت شیطان نے آکیا کہ ابراہیم کا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس نو دے رب دا حکم وہ خیال لہذا تو رو آپ فرمایا گھر گل سن اگر ابراہیم نو رب دا حکم ہے نا اسماعیل نو میرے راہ تے ذبح کر یہ ایک اسماعیل کیا 1000 ہوئے نا تو وہ نام تو قربان کر وہ جناب بڑے اس اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو آ گیا آخر ہے پتہ ہے تیوں تیرا باپ کدے لے کرتا ہے وہاں دا پتہ کرتا نا کہ تیوں بٹ ہوئے ذبح کر ہوئے کیا کس طرح ہو سکتا ہے میرا باپ بے شفیق ہے اتنی میرے میں محبت کرتا ہے آن میرے میں کو جیسے چاہیے کرتا ہے وہ شک نہیں وہ دا خیال ہے کہ اس نو دے رب نے حکم دیتا اس نو دے رب دا حکم ہے آپ فرمایا معلوم دا مردو شیطان ہے تاکہ کیویں اللہ سن میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میرا رب اسماعیل دی قربانی قبول کر لو یہ پریشانی والی گل نہیں قرآن فرماتا ہے فلما اسلم وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ پھر کی ہویا کچھ مایوس ہویا بابے کو آ گیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو وہ آخدا وہ اللہ دے پیغمبر ہو کدی ایج بھی ہوئی ہے وہ تو جڑا ہے ایک خواب نہیں تھئی کہ پوت کو ذبح کرو کوئی سوچ عقل چلایا کر بھی آندی ہے کدی ایج ہویا ہے کہ خواب نہیں کر باہر جا پچھا یہ عام بندے دی خواب نہیں یہ رب دے پیغمبر دی خواب ہے عام بندے دی خواب نہیں یہ اللہ کے خلیل دی ہے اور میں نے اس قربانی کو کوئی روک نہیں سکتا بڑی کوشش کی نہ رکیا اخیری شکل بڑا بن کے آ گیا آپ نے کنکر مارے نا زمین ادھا نہیں موڑ کو نکل کے آ گیا دوئی جاتے آپ نے موڑ کنکر مارے کوشش کے کیویں ایک قربانی ایک درجہ ایک مقام نہ ملے تری جگہ تے موڑ آ گئے جمرہ عمرہ وسط یہ جڑے نا جتھے حاجی جا کے کنکر مار گئے آج اتھے شیطان کوئی نہیں لیکن میرے رب نو اپنے پیارے کا وہ عمل اتنا پسند ہے کہ ساڑھے واسطے عبادت بنا چھوڑے وہ دے پیارے کی ادامہ ساڑھی عبادت بڑھتے ہیں وہ جنہاں دی ادامہ ساڑھی عبادت ہے انہاں دی اپنی شان کیسی ہوئی جائے جنہاں دی ادا جتھے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول کرنا وہ دی اولاد کو آ جاؤ اتھے آ جاؤ بس تھوڑا آنا ہی کو نہیں اگلے پچھلے باپ ہی کے کرنا یہ سارا حج کیا ہے صفا مروہ کیا ہے آب زمزم کیا ہے مقام ابراہیم کیا ہے یہ طواف کیا ہے یہ بیت اللہ کیا ہے یہ سب وہ دے پیارے کے قدموں یہ نشان ہے جتھے لوگ گزرتے گیا سارے واسطے عبادت بنی تری جگہ کے موڑ روکیا آپ نے موڑ جو کنکر مرے نا زمین بچ لائے اس نے اپنے بیٹے کو آدھے مگر فلما بلغ معه السعي اے میرے بیٹے میں خواب دیکھا جدو آپ نے چلن دے قابل ہوئے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام میں خواب دیکھا انی اذبحک فانظر ماذا ترى میں تجھے ذبح کرنا چاہتا تیری کی صلاح تیری کی صلاح کیا علامہ اقبال فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل اس کے انداز سے پڑھے آئی
پڑھیا ہے وہ چھوڑو صحابہ کیڑی تک نہ پڑھی جڑے حضور دے غلام نہ دین صرف کتاباں دے وچ نہیں ہے یاد رکھو دین میرے محمد دی غلامی دے وچ ہے صد کتاب و صد برق در نار کن جان و دل راہ جانے بے دلدار وہ دی معرفت وہ دی پہچان اے اصل علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں آخر کار ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے قرآن پیدا فلما اسلم وتلہ للجبین دونوں تیار فلما اسلم پیو تیار ہو گیا ذبح کرنے واسطے بیٹا تیار ہو گیا ذبح ہومن واسطے فلما اسلم وتلہ للجبین فرمایا اس کے بارے رہنا جو آپ نے پتا اور کیا ہوگا پھر آپ نے باپ عرض کی بابا جان میں تیار ہاں سی باپ واسطے مالک کی رضا واسطے لیکن ایک کام تک کرو عرض کی بیٹا بول فرمایا میرے ہاتھ پیر باندھ لو مطلب تڑپن کے نال خون نہ تھوڑے کپڑے نہ خراب آپ نے بیٹے کی گھر سمیت رکھا پھر فرمایا میرے کپڑے آلود میری ماں کو نکاش ہو اپنا دل کو تسلی دے تیسرا فرمایا اپنی اکھاں تے پٹی مار دو وہ سجدہ چھری پھیرن لگا تھوڑے دل دے وچ میری محبت آ جاوے اسی رب دی اس جیڑا او دا حکم ہے اس کو پورا کرن تو بھی نہیں رہے تے محروم نہ رہ جائے دیکھو پیشانی زمین نہ کرو میرا چہرہ نہ دیکھو اپنی اکھی تے پٹی مارو تاکہ تھانو میرے تے رحم نہ آئے کیا قربانی بلکہ چشم فلک نے تکیا دھولو کلمان نے دیکھیا سورج نے دیکھیا کائنات نے دیکھیا ہر کوئی ہل گیا آخر ہے میرے مالک ایہو جانی کوئی ہویا اس زمین اندر ایہو جانی کوئی جمعیا تیرا آپ نے لگتے جگر کے گلے دوتے چھری رکھن واسطے تیار پھر آپ نے فرمایا بیٹا تیری وصیت تے عمل کیا آپ نے چھری لئی اور چھری چڑھائی چھری نہیں چلی دوئی والی موڑ چلائی چھری ایک وال ہی نہیں کٹ جلال آ کے چھری ہی سردی ایک پتھر ہوتے پتھر دے دو ٹوٹے ہوئے وہ آگے نہ چھری پتھر دے دو ٹوٹے کیتے کیتے ریشم تو نرم ہے میرے اس وعید دا اتھے آ کے کھلونا نہیں اتھے آ کے تو خاموش ہو جانی ہے چھری زبان حال نہ رکھتی اے اللہ دے خلیل جو تو تینوں آگے کی سمجھے آنے نا کتاب ہکو والی آدم حکم دیتا ہے یا نار ہوگی قردم و سلام علی ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم جو تے گلزار بن دیا اسے لے جنت تے گلزار بن گئے کہ میں تو 70 باری آپ کی کھلوتا ہے خبردار چھڑیے کہ اسماعیل دا مالی ڈگا دے کوئی نہ خلیل و یابر کی بیل کر جلیل و شنہانی خلیل بنا کپ پاکتو والا خبردار کہ اسماعیل دا ایک وال بھی ڈگا ہویا اسے کہ کچھ آپ جلال چاہیں عشق محبت جوش بلبلا یہ جڑا عشق ہے اس کا کوئی مقابل نہیں چھری لئی جذبے نہ محبت نہ کہیں پہ کرنے وہی سیدھی کا دکھتا ہے چلتے گئے میں کرنا ہی کرنا اللہ رب العزت فرمایا او جی بدھی میرا خلیل قربانی دیتے سے صبح نہیں جاتا یہ لکھا جنت سے ڈبا لا ڈبا ڈبا نہیں گیا تھی بے در پیچھے چکی بنی تھی انہوں میں ڈال وہ ہور شکل بنتا ہے وہ دائی تسے این بھین کے این انہوں میں ڈال
ایتھوں بہ کے وہ چکی نہیں کائی اس مینٹ آ گیا کہ جنت چ لے لا اور اسماعیل کو تھلو کڈ لا اور اسماعیل دے جا کے دمبا ہیٹ رکھ چھوڑ. پھر آپ نے جب ذبح ہو کے خوش ہو کہ میری قربانی ہو گئی خوش ہوئے چھری چلائی. آپ نے پڑھے اللہ اکبر اللہ اسی پڑھنا آج قربانی ہوتی ہے نا مجھے ذبح کرنے مات پڑھتا ہے مطلب کہ یہ ہے نا کہ سائی کو درد ہوتا ہے چیتنے جو رہتا ہے اللہ اکبر ابو پڑھو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. ساری نماز آئے قربانی سب کچھ بیٹی کو راضی کرتا ہے وہ راضی نہیں تو کوئی شے نہیں. آپ نے اللہ اکبر آکھیا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ پہلے جبرائیل امین نے پڑھا اللہ اکبر. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا وَلِلَّهِ یہ جڑی تکبیر ہم پڑھ لیا نا برائے دن 10 11 12 یہ اللہ تعالیٰ تسبیح اس میں انہدار دیا کوئی کوشش کی زیادہ تو زیادہ پڑھ کہ جن لوگوں قربانیاں کرنی نے وہ چاند چڑھن تو پہلے اگر نہ ٹھاپ دیواں نہ تو وہ حاجیاں نال مشابہت ہو جاتی کیونکہ وہ احرام وچ ہوندے انہاں ٹھاپ دیواں نہیں. یہ اسلام وچ مشابہت بھی بڑی شے ہے. الہی تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا. وہ کسی بھی صورت بھی اختیار کر لے یہ مانی میری راضی ہو جانا. وہ حاجیاں کی شکل بڑھا لو ٹھاپ نہ دیوائیو ٹھاپ قربانی دیوان تو بعد دیوائیو. عمل یہ مستحب ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اگر کوئی بندہ ٹھاپ دیوائیتا ہے گناہ کوئی نہیں. ایک یاد رکھو جس قربانی نہیں کیتی غریب ہے وہ ایک کام کرے نہ ٹھاپ دیوارے اور قربانی آلے دے قربانی تو بعد وہ ٹھاپ دیوارے وہ بہت بڑا سوال بہت بڑا اجر ہے اس قربانی میں. جیڑا بندہ نہیں کر سکتے تو جیڑے کردے نہیں وہ کارن میں تو حاجیوں کی مشابہت انہاں دی شکل بڑھ جاتا ہے وہ سوال ڈبل ٹرپل ہے. اگر کوئی نئی بال اپنے رکھدا اور ٹھپ دے بال لیتا ہے اس میں گناہ کے گل ذہن بہارو ایک مستحب عمل ہے کر لو تو ثواب بڑا ہے. میرے حضور کا حکم جیڑا حضور کا فرمان بہت بڑا ثواب ہے لیکن اگر نہ کرو تو کوئی پابندی نہیں کہ گناہ بھی کوئی نہیں. لہذا ذبح ہو گئے دمبا آ گیا ذبح ہو گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ہم نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. إِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ فرمایا اسی اپنے پیارے نوں کی ہو جی صلہ دینے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین بے شک بڑی بڑی بلا آئی مصیبت آئی ازمائش آئی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اساں دے بدلے سے ذبیحہ ایک فدیہ عظیم دے دیتا ہے اس کو بچا لیا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور پچھلا واسطے اس کو اساں رکھ چھوڑیا ہے. سلام علی ابراہیم سلام علی ابراہیم تے میں رب دا سلام ہوے کرنا تیرے تے میں رب دا سلام. تو میرے دوستو قربانی بہت بڑا عمل ہے. یہ بنیادی ارکان دے وچ رکن ہے.
ہر صاحب استطاعت اتنے واجب ہے، واجب ہوئے تو نہ کرے۔ حضور فرمایا ساری عیدگاہ کے نیڑے نہ آئے، وہ ساڈے چ نہیں ایسو اللہ جب تک پوری نہیں کرے گا تو ساڈے نال رکھنا ہو۔ صحابہ کی تھی یہاں سے قربانی کیڑی شے ہے؟ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا اے تھوڑے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ کہ یار ابراہیم دی سنت دی اتنی شان ہے کہ جیڑا ابراہیم دا بھی امام ہے وہ دی سنت دا کیا شان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دی سنت دی شان ہے، تیرے میرے آقا دی سنت دی کیا شان ہوئے؟ فرمایا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ساڑھے واسطے یہ سجدی یہ سنت ہوگی باب ابراہیم علیہ السلام دی، فرمایا ایک کے دعا دے بدلے سانو نیکی عطا کی جائے گی، اور جس نے ذبح کیتا جائے گا فرمایا جدو خون دا قطرہ گردا رہے گا اللہ تعالیٰ وہ درجیاں کو بلند کرتا ہے، وہ گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ اور فرمایا آپ یہ قربانیاں اچھیاں کرو اس واسطے کہ پل سرات دیتے تھوڑیاں سواریاں بن گئیاں، پل سرات دیتے سواریاں بن گئیاں۔ میرے دوستو اس مبارک دی بھی آمد ہے، قربانی بھی ہے، میں کہا اس مولا علی پاک دا ہے، آستانہ میرے مرشد دا ہے، پہلو مولا علی پاک دے قدمہ جو حاضری دوا کے تے پرسنہ دے نام دا اس مکانی شریف لگے۔ 2 جون ساڑھے تے میرے پیر لجپال اور خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد کرم حسین رحمہ اللہ تعالیٰ کا مثال ہے۔ 2 جون 1991 9 سال ہو تے 25 کے گیٹ دے کتنے بن گئے 34 سال ہو گئے۔ الحمدللہ میرے پیر دا فیض انہاں دے قدمہ دا صدقہ میرے پیر دے آستانے تے تسی بھی دیکھتے پڑے ہو، ساڈا کمال نہیں، اے انہاں دا حکم انہاں دی برکت ہے کہ اس آستانے میں دل دگنی رات چاہوں ترقی عطا فرمائے۔ میرے غوث پاک دے صدقے دے نال مولا علی دے صدقے پیغمبر پاک دے سونے محمد پاک دے صدقے میرے پیر بھائیوں میرے دوستوں کہ میرے پیر کا ڈیرہ ہے کل تو شروع ہو گیا ہے، یکم نو پیر بھائی آن گے، 2 نو ختم ہوگا 4 بجے اپنے اپنے پنڈا سے اعلان کرا دیا ہے اور سارے باوضو ہو گیا ہے۔ یہ کوئی میلہ تو ہے نہیں، یہ ذکر کی محفل ہوئے گی، نعت خوانی ہوئے گی، قرآن خوانی تقریر ہونی ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا۔ پھر اتنے کوئی آتے نے انہاں دی منظوری ہوتی ہے، اللہ دے ولی کوئی نہیں مرتے، انہاں دے بستر اتے ساڈے نام لکھیندے پے کہ آج کون آیا ہے، آج کون آیا ہے، آج کہیں آمنا ہے۔ یہ تعلق جڑا ہے نا پیر مرید اللہ یہ نہ ختم ہونے والا ہے، یہ دنیا فنا ہے دا تعلق ہی فانی ہے، اور مرشد ہاتھ دے وچ ہاتھ دتا ہویا اے بقا دا تعلق ہے، نہ کتھے جاوے نہ قبر وچ نہ حشر دے وچ جاوے۔ انہاں نوں ہر ایک دا پتہ ہے کہ کون آیا ہے، آندا ہوئے ایک کو گلندے انجے کوئی نہیں آتا۔ دیکھ لگا ہے ساتھیاں تے کتنے بندے ہوندے بلو ہوتا ہے، پر جس لئے اس لگتا ہے نا اتھے بانے 20 شادیاں کٹھیاں ہوں فقیر کے دربار تے لکھاں کروڑا بندے کٹھے۔ اللہ رب العزت یہ جڑیاں کھڑیاں ہوگیاں نے رحمت دی کھڑیاں سمیٹر دی توفیق دے دے، قربانی شوق نہ کرو اور اپنے آپ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی تعلیم حضور کی آپ کی محبت، میرے حضور کا حکم ہے اے میری امت اگر
تھوڑی اولاد کامیاب رہے ترے گلاں انہاں نوں سکھاؤ سونا کیڑیاں فرمایا حبو حبا نبی پہلے اپنے نبی دی محبت انہوں سکھاؤ حبا اہل بیت ہی میری اہل بیت دی محبت انہوں سکھاؤ اور تیسرا فرمایا تلاوت القرآن اپنی اولاد کو سکھاؤ انہاں تیناں تے تھوڑی اولاد عمل کرے گی نہ دنیا تے خراب ہوگی نہ آخرت تے خراب. وآخر دعوانا الحمدللہ